نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com اردو زبان میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ مرکز کی جانب سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے محمد جنید صاحب نے انڈیا سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شخص داڑھی کٹواتا ہے، اس کی مشت سے کم داڑھی ہے، اس کے پیچھے فرض نماز اور تراویح کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح اگر داڑھی منڈا شخص اذان یا اقامت کہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایسا شخص جس کی داڑھی ایک مشت سے کم ہے، ایسے شخص کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ علماء اعظام نے اور فقہائے کرام نے ایسے شخص کو فاسق شمار کیا ہے، اور فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے پیچھے فرض پڑھے جائیں یا اس کے پیچھے تراویح پڑھی جائے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ البتہ اگر اس جیسے شخص نے نماز پڑھا دی ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی اور کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائے گی۔ اور دوسری بات کہ اگر داڑھی منڈا شخص اذان اور اقامت کہہ دیتا ہے تو اذان اور اقامت کہنا داڑھی منڈے شخص کے لیے یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ اذان ہو جائے گی، گناہ کے ساتھ ہوگی، واجب الاعادہ نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان مواقع پر ان جیسے لوگوں کو سمجھا دیا جائے کہ یہ چونکہ مقدس فریضہ ہے، اس لیے مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے انسان کو ہمہ تیار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو لیس کرنا چاہیے ان شرائط کے ساتھ جو اس کے لیے درکار ہیں، اور امامت اور مؤذنی کے لیے من جملہ شرائط میں سے داڑھی کا مکمل یعنی ایک مشت ہونا ہے۔ اس لیے سمجھا بجھا دیا جائے، انشاءاللہ امید قوی ہے کہ لوگ سمجھ جائیں گے، داڑھی مکمل کریں گے یا امامت اور اذان سے اجتناب کریں گے۔ محمد غفران صاحب یو پی انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں رمضان میں دن میں مسلم لوگ ہوٹل کھولتے ہیں جس میں 70% غیر مسلم اور 30% مسلم لوگ کھاتے ہیں، کیا ماہ مبارک میں ہوٹل کھولنا جائز ہے؟ حوالہ کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، عمومی حکم ایک ہم عرض کریں گے اور اس کے بعد ایک استثنائی حکم عرض کریں گے۔ عمومی حکم تو یہی ہے کہ آپ رمضان المقدس کے دن میں جب ہوٹل کھولیں گے تو گویا یہ لوگوں کو دعوت دینا ہے کھانا کھانے کی طرف۔ اس میں رمضان کا احترام نہیں ہو پاتا، رمضان کا تقدس برقرار نہیں رہتا کہ آپ نے ہوٹل کھولے ہیں، لوگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ اس میں کھانا کھا رہے ہیں۔ تو تقدس اور احترام اسی صورت میں باقی رہے گا کہ رمضان میں دن میں ہوٹل نہ کھولے جائیں۔ آپ نے کھولنے ہیں تو افطاری سے قبل کچھ دیر کھول لیں، کچھ دیر قبل کھولے، افطاری ہوگی پھر آپ ہوٹل چلاتے رہیں۔ عمومی حکم تو یہی ہے، لیکن ایک استثنائی حکم ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں شرعاً روزہ نہ رکھنا اس کی اجازت ہوتی ہے، مریض ہے، بیمار ہے، ضعیف ہے، یا ایسے اشخاص ہیں کہ جن کے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا وہ عورتیں ہیں جن کو ایام ہے، یا بچے ہیں، یا مسافر ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن افراد کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جب ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو ظاہری بات ہے ان کے لیے کھانا افورڈ کرنا، کھانا تیار کرنا اور مہیا کرنا یہ بھی پھر جائز ہے، اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اور ہمارے ہاں دیکھ لیا جائے کہ جو بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں عموماً مسافروں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں جہاں مریض افراد ہوتے ہیں جن کو کھانے کی حاجت ہے، یا ان کے ساتھ آنے والے افراد مسافر کئی ہوتے ہیں انہیں بھی کھانے کی حاجت ہے، یا خود بچے ہیں ان کو کھانے کی حاجت ہے، یا ایسے ضعیف العمر اشخاص یا عذر والی خواتین ان کو کھانے کی حاجت ہے۔ تو عمومی حکم کے پیش نظر تو نہیں کھولنے چاہیے، لیکن استثنائی امور کو جب دیکھا جائے
تو افراد کو ضرورت پڑتی ہے کہ انہیں بر وقت کھانا ملے. اس لیے مسلم حضرات جن کے ہوٹل ہیں انہیں اس نیت سے ہوٹل کھولنے چاہیے اگر وہ کھولنا چاہیں کہ میں ان افراد کو کہ جن افراد کو کھانے کی ضرورت ہے اور ان کو اللہ کی جانب سے چھوٹ بھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، میری ہوٹل ان کے لیے ہے. اور اس کے لیے لکھ کر لگایا بھی جا سکتا ہے کہ اس ہوٹل پر صرف اور صرف وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے آئیں جن کو شرعاً روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اور اس کے لیے بہتر تو یہی ہے، اور عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے خصوصاً اڈے پر جو ہوٹل ہوا کرتے ہیں کہ وہاں کوئی کنات یا کپڑا لگا دیا جائے تاکہ بالعموم کھلے مہار نہ ہو جائے. تو یوں کر کے انسان جتنا کلوز سے کلوز ہو سکے کرے، لیکن یہ ان افراد کے لیے ذہن میں رکھے کہ میں مریض اور مجبور افراد کے لیے کھول رہا ہوں تاکہ ان کو کھانا ملے. ہاں اس دوران اگر کوئی روزہ چور شخص آ کر کھا جاتا ہے تو پھر اس میں امید قوی ہے اللہ سے کہ ہوٹل کھولنے والا گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ذہن ان لوگوں کو کھانا کھلانے کا نہیں، وہ ان لوگوں کا ہے جو روزے کے حکم سے ان دنوں میں مستثنا ہے. تو اس تفصیل کے مطابق ہوٹل کھولنے نہ کھولنے کا مشورہ کر لیا جائے. محمد اویس صاحب کراچی سے آپ سوال پوچھتے ہیں، 2 سوال ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا صلاۃ تسبیح سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اگر معاف ہو جاتے ہیں تو وہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ دیکھیے، صلاۃ و تسبیح نفل نماز ہے، اس سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں. جہاں تک گناہ کبیرہ کا تعلق ہے تو گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے. توبہ میں 3 شرائط ہیں. جو گناہ کر رہا ہے چھوڑ دے، اس پر ندامت کرے دل میں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. اگر کسی شخص نے اس طرح توبہ کی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے. اور بعض ہمارے اکابر علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ انسان نفلی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے بھلے، اور اس نفلی عبادت پر صغیرہ گناہوں کے معاف ہونے کا جو ہے وہ وعدہ ہوتا ہے، لیکن اس نفلی عبادت میں بھی انسان اتنا راہ خدا میں، دربار خدا میں، بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے کہ اپنے تمام گناہوں پر نادم ہوتا ہے، ان گناہوں کو چھوڑ چکا ہوتا ہے اور دل میں عزم کر چکا ہوتا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. تو وہ بے شک عبادت نفلی سر انجام دے رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ وہی شرائط پر عمل پیرا ہوتا ہے جو شرائط توبہ کی ہیں، تو من جملہ نتیجہ کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے اس کی یہ نفل اور اس میں گڑ گڑاہٹ، یہ توبہ اس میں متحقق ہو جاتی ہے. گویا اگر اس طرح کوئی اپنی نوافل کو سر انجام دے گا تو امید قوی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس شخص کے کبائر بھی معاف ہو جائیں گے. اور دوسرا سوال پوچھا ہے کہ میں نے 6 ماہ پہلے 15,000 روپے کے $100 خریدے تھے. تب ڈالر کی قیمت 150 تھی اور اب ڈالر کی قیمت 180 روپے ہے، یعنی میرے 15,000 سے بڑھ کر 18,000 ہو گئے ہیں. تو کیا باقی 3,000 حلال ہیں میرے لیے؟ بالکل 3,000 باقی آپ کے لیے حلال ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. حافظ محمد علی صاحب دہلی سے سوال کرتے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس گزشتہ سال کچھ رقم تھی، مثلا 2 لاکھ. اس پر سال گزر گیا اور ہم نے زکوٰۃ ادا کیا. اب زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس پھر کچھ رقم آیا، مثلا 3 لاکھ، لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ 3 لاکھ پر سال گزرا ہے یا نہیں، یہ یقین کے ساتھ پتہ نہیں. اب زکوٰۃ کس طرح نکالیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. دعاؤں کا طالب، حافظ محمد علی دہلی. دیکھیے، آپ کے پاس رقم تھی، جب اس کے اوپر 1 سال گزرا آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی. اب جو دوسری رقم آپ کے پاس آئی ہے تو اس دوسری رقم پر الگ سے سال گزرنا لازمی نہیں، بلکہ مثلا آپ نے زکوٰۃ ادا کی 1 رمضان کو. اب 1 رمضان سے آپ کاؤنٹ کرتے ہیں پورا سال، اگلے سال 1 رمضان تک جتنی رقم ہوگی اور وہ قابل زکوٰۃ ہوگی تو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. درمیان میں جو جس طرح آپ کے بقول 3 لاکھ آپ کے پاس آئے اور پتہ نہیں کہ سال گزرا، اس کو آپ کو پتہ کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے. بس آپ ان کو اپنے قابل زکوٰۃ اثاثہ جات میں شامل کر لیں. بس ان کو
राउंड अबाउट और एज अ होल पूरी की पूरी रकम पर बस साल गुजर जाए, जो यकम रमज़ान से इस तक था, इस पर अलग से साल गुजरने की ज़रूरत नहीं है। बस जब साल गुजरेगा तो इसकी भी ज़कात अदा कर दें, जिस तरह बाकी माल की ज़कात अदा करेंगे। मोहम्मद अदनान कुरैशी साहब इंडिया से आप सवाल करते हैं कि तरावी में छूटी किसी आयत को अगले दिन दोहराने के बाद उसी रकत में फिर अगला पारा शुरू करना ठीक है या नहीं? जवाब इनायत फरमाएं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बिल्कुल दुरुस्त है। पिछले दिन जो आयत आपकी रह गई थी, आप पहले उस आयत को पढ़ें, उसके बाद आज की तरावी जहां से शुरू करनी है, जिस पारे से भी, आप वहीं से तिलावत शुरू कर दें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। आसिम बिन अब्दुल खालिक अल मरहूम बर्मा फरमाते हैं कि वितर नमाज में सूरतों की पहली 3 आयत पढ़ना अफजल है या मुकम्मल छोटी सूरत, मसलन अलम तरा कैफ और वल असर? देखिए, इस हवाले से ये समझिए कि आप मसलन जो आयत पढ़ना चाहते हैं वो कितनी है। मसलन आप पढ़ना चाहते हैं 3 आयत और उसके बराबर कोई ऐसी सूरत है कि जिसकी 3 आयत हैं, तो इन 3 आयत मुतफर्रिक के बजाय एक छोटी सूरत जिसकी 3 आयत हों उसको पढ़ना बेहतर है। मसलन आपने किसी सूरत की 3 सूरतें पढ़नी, 3 आयत पढ़नी है, इसके मद्दे मुकाबिल वल असर है, इस तरह सूरतुल कौसर है, उसकी 3 आयत हैं, तो बेहतर है कि आप वल असर सूरत पढ़ लें या इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ लें। और अगर मामला इसके बरक्स हो, यानी आप जो पढ़ना चाहते हैं, मसलन आपने पढ़ना चाहिए थी किसी बड़ी सूरत की 5 आयत और इधर छोटी सूरत है उसकी है 4 आयत, तो अब तरजीह आप 5 आयत को दें, यानी बड़ी सूरत की 5 आयत पढ़ लें। ये बेहतर होगा छोटी सूरत पढ़ने से जिसकी 5 से कम आयत हैं। ये तफसील है आपके सवाल के जवाब में। मोहम्मद जुनेद साहब यमुना नगर इंडिया से सवाल करते हैं कि अगर 4 रकत वाली नमाज में तीसरी रकत के बाद कादा में बैठकर किसी मुक्तदी के अल्लाह अकबर कहने पर फौरन इमाम उठ जाए और सजदा साव करके नमाज पूरी कराए, तो क्या नमाज दुरुस्त होगी? देखिए, अगर इमाम बैठा ही था, अल्लाह अकबर या पीछे से सुभान अल्लाह कहा गया और फौरन खड़ा हुआ, तो सजदा साहब की हाजत भी नहीं है। और अगर कुछ देर बैठ गया, एक रुकन की मिकदार, फिर मुक्तदियों ने लुकमा दिया और फिर खड़ा हो गया, तो अब जो है वो सजदा साहब वाजिब होगा। सजदा साहब करने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। उम्मे ऐमन साहिबा आप बर्मा से सवाल करती हैं कि मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरे बेटे ने कुरान करीम हिफ्ज कर लिया तो मैं 1 महीना रोजे रखूंगी। क्या मैं इन रोज़ों की नियत रमज़ान के रोज़ों में करूं तो क्या मेरे ज़िम्मा से अदा हो जाएंगे या अलग रखने होंगे? बिल्कुल आपके ज़िम्मा से अदा नहीं होंगे। रमज़ान का रोज़ा अपने तौर पर फ़र्ज है। अगर आप रमज़ान के रोज़ों में किसी और रोज़े की नियत कर भी लें तो ये रमज़ान ही का अदा होगा, बाकी रोज़े जिनकी आपने नियत की वो अदा नहीं होंगे। इसलिए रमज़ान के रोज़े आप तसल्ली से रखें। रमज़ान के बाद फिर वो रोज़े जो आपने बच्चे के हिफ्ज़ कुरान पर होने पर मन्नत के तौर पर माने थे, फिर आप उन रोज़ों को रख लीजिएगा। इन रोज़ों के साथ रखने से वो रोज़े अदा नहीं होंगे। राना गजनफर अब्बास साहब मियाँ वाली से सवाल करते हैं कि वितर की नमाज में बेहतर कौन सी सूरतें हैं जो पढ़ी जाएं? हमारे इमाम साहब अक्सर सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह, तब्बत यदा और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं। मुस्तहब उलमा ने जो लिखा है वो वही है जो अहादीस मुबारका में भी आया है, और वो ये सूरतें हैं। पहली रकत में सूरतुल आला पढ़ी जाए, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला। दूसरी रकत में सूरतुल काफिरून पढ़ी जाए, कुल या अय्युहल काफिरून। और वितर की तीसरी रकत में सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाए। ये पढ़ी जाए तो ये मुस्तहब है, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। नमाज उससे बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल दुरुस्त होगी। बशीर अहमद साहब चित्राल से सवाल करते हैं कि फर्ज नमाज के बाद सुन्नतें कितनी ताखीर से पढ़ सकते हैं? अगर आपने सुन्नतें मस्जिद ही में पढ़नी है तो बस फर्ज नमाज के बाद मुख्तसर सी दुआ कीजिए और
آپ سنتیں ادا کرنا شروع کیجئے۔ فرض نماز کے بعد سنتوں کے لیے بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر آپ نے سنتیں گھر جا کے پڑھنی ہے تو آپ فرض پڑھیں، مختصر سی دعا کر کے آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں، گھر پہنچ کر پھر آپ اپنی سنتیں ادا کر لیں۔ تو بہرحال تاخیر کرنا بلا وجہ فرض کے بعد سنتوں میں یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شاہ نواز صاحب سکھر سے سوال کرتے ہیں کہ امام نے نماز وتر کی ادائیگی کے وقت دوسری رکعت میں صرف ایک سجدہ کیا، لیکن آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا، کیا نماز درست ہے؟ نماز درست نہیں ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، یہ نماز ہوئی ہی نہیں ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ سجدہ سہو وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں کوئی واجب چھوٹ جائے، واجب آگے پیچھے ہو جائے، یا فرض میں زیادتی ہو جائے، یا فرض آگے پیچھے ہو جائے۔ اگر فرائض میں کمی ہو گئی تو اب سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ نماز کا جو سجدہ ہے، 2 سجدے ہر رکعت میں، یہ فرض ہیں۔ اگر کسی نے ایک سجدہ کر لیا تو وہ فرض ناقص رہا، اب سجدہ سہو سے بھی تلافی نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھی جائے۔ اس لیے شاہ نواز صاحب آپ سے گزارش ہے کہ امام صاحب کو عرض کر دیں کہ سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوئی، یہ نماز دوبارہ پڑھی جائے۔ ذاکر حسین صاحب پشاور سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے تراویح کی نماز پڑھائی، مجھ سے ایسا ہوا کہ میں نے دوسری رکعت میں پہلے سورت کہف کا ایک رکوع پڑھ دیا، سامع نے لقمہ دیا تو الحمد شریف پڑھی، پھر سورت الکہف دوبارہ شروع کی، کیا نماز ہو گئی؟ سجدہ سہو لازم تھا، سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی۔ اگر آپ نے سجدہ سہو کر لیا تھا تو بالکل درست ہے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تھا تو وقت کے اندر اندر اس نماز کو اعادہ کرنا ضروری تھا۔ تلاوت تو ہو گئی، تلاوت کا اعادہ نہیں ہے، اور اگر وقت گزر چکا ہے تو اب اعادہ مستحب ہے، اب واجب نہیں رہا۔ اور دونوں صورتوں میں تلاوت بہرحال آپ کی ہوگی، تلاوت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری سوال پوچھا ہم سے محمد زکریا صاحب نے سیالکوٹ سے، پوچھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں قرآن کریم تراویح میں ختم ہو چکا ہے، امام صاحب اب سورۃ الفیل سے سورۃ الناس تک 2 مرتبہ پڑھاتے ہیں اور 20 رکعت مکمل کر لیتے ہیں، لیکن 4 رکعت اکٹھی پڑھاتے ہیں، کیا اس طرح پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں؟ 2 رکعت ہی پڑھیں۔ تراویح 2 رکعت ہی منقول اور متوارث ہے، 4 رکعت نہیں ہے، اس لیے منقول اور متوارث تراویح کی ادائیگی اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح منقول ہے، یعنی 2 رکعت۔ 4 رکعت پڑھیں گے تو یہ آپ کا خلاف سنت ہوگا، اس سے اجتناب لازم ہے، امام صاحب کو یہ بات سمجھا دی جائے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المقدس کی عبادات شوق و ذوق سے ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان، استاذ محترم حضرت متکلم اسلام حافظہ اللہ، مرکز کے اساتذہ اور احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔